آئے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان آسمان کا مستقبل اور دنیا کا مستقبل کے تحت کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ ایک خاص مجمع تھا جہاں دنیا کے بااثر ترین رہنما جمع تھے۔ وہاں سب سے زیادہ زیر بحث موضوعات میں سے ایک مستقبل تھا۔ مستقبل میں اس دنیا کے ساتھ کیا ہوگا؟ مستقبل میں ٹیکنالوجی کتنی آگے بڑھے گی؟ مستقبل میں ہماری زندگیاں کیسے بدلیں گی؟ یوں انہوں نے مستقبل کے بارے میں بات چیت کی۔ یہ سن کر میں نے سوچا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ سب کیا آپ متجسس نہیں ہیں؟ حتیٰ کہ اپنی روزمرہ زندگیوں میں اگر ہم آج کی زندگی کا موازنہ 10 سال پہلے کی زندگی سے کریں تو بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں۔ وہ پیشے جو ماضی میں بہت مشہور تھے اب کم اہم سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے مصنوعی ذہانت، انقلابی ٹیکنالوجی انسانی زندگی میں داخل ہو رہی ہے، ناگزیر طور پر انسانیت کا مستقبل زیادہ سے زیادہ محدود ہوتا جا رہا ہے۔ آج کل جب آپ ہسپتال جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں کون سی سرجری زیادہ مہنگی ہے؟ وہ سرجری جو انسان کرتا ہے یا اے آئی یا مشین سے کی جانے والی سرجری؟ مشینوں سے کی جانے والی سرجری بہت زیادہ درست ہوتی ہے اور اس میں غلطی کی شرح بہت کم ہوتی ہے۔ طبی شعبے میں اے آئی سرجری کو ایک انتہائی امید افزا طریقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تاہم ابھی تک اسے وسیع پیمانے پر اپنایا نہیں گیا ہے۔ انسانوں کا رجحان پہلے ہی اس طرف ہو گیا ہے۔ ایک مصنوعی ذہانت پہلے بھی انسان کے خلاف گو کا کھیل کھیل چکی ہے، صحیح؟ دنیا بھر کی خبروں میں اسے بڑے پیمانے پر رپورٹ کیا گیا تھا۔ یہ فرض کیا گیا تھا کہ انسان جیتے گا، مگر وہ ایک کھیل کے سوا ہر کھیل ہار گئے۔ تب سے اے آئی ہماری زندگیوں میں گہرائی سے داخل ہو چکا ہے۔ اب اے آئی وہ تمام کوڈنگ اور تکنیکی کام کر رہا ہے جو کمپیوٹر کے ماہرین کیا کرتے تھے، اور نتیجتاً ریاستہائے متحدہ میں سلیکون ویلی جیسے مقامات اور دیگر ممالک ان شعبوں میں لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر رہے ہیں۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو مشینیں ان کاموں کے حوالے سے جو ہم انجام دیتے تھے انسانوں پر کیسے نظر انداز ہوتی ہیں، اب وہ ہر چیز پر قبضہ کر رہی ہیں۔ وہ اس قسم کا مستقبل دکھاتی رہتی ہیں۔ بس میرے خیال سے ہمیں واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کیوں کہتے ہیں کہ زمینی چیزوں کے خیال میں نہ رہو۔ ہسپتال آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ فوج میں لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ماضی میں کسی ملک کے سپاہیوں کی تعداد کو اکثر تمام ممالک کی فوج کی برتری کا تعین کرنے کے لیے ایک اشارہ سمجھا جاتا تھا۔ تاہم اب کیا ہم روبوٹک کتے اور بہت سے دوسرے روبوٹس کو ان شعبوں میں انسانوں کی جگہ لیتے نہیں دیکھ رہے جہاں ہم میں کمی ہے؟ میں آج یہاں اے آئی کے بارے میں لیکچر دینے کے لیے نہیں ہوں، تاہم جب میں بنے نوع انسان کے مستقبل پر غور کرتا ہوں تو میں تعجب کرتا ہوں کہ کتنا وقت باقی ہے جب اس زمین پر بنے نوع انسان کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ بزرگ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہتے کیونکہ وہ اپنے بچوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ ہر سال تنہا رہنے والے بزرگ شہریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا ہوگا اگر ان کے بچے اکثر ان کی دیکھ بھال کے لیے گھر آئیں، لیکن بچے خود مشکلات کا شکار ہیں اور اکثر ان سے ملنے نہیں جا سکتے۔ نتیجتاً حکومت مددگار بھیجتی ہے، مگر اب یہ صورتحال بدل رہی ہے۔
کیا ایسا نہیں ہے؟ حتیٰ کہ جاپان جیسے پڑوسی ممالک میں ہر چیز کی جگہ روبوٹس لے رہے ہیں۔ بوڑھے لوگ روبوٹ سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ سب اگر آپ اے آئی آن کریں اور کہیں کہ مجھے ایک دلچسپ کہانی سناؤ تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ 10 میں سے 10 بار یہ آپ کو کہانی سنائے گا۔ تاہم اگر آپ کسی سے کہیں کہ آپ کو کوئی دلچسپ بات بتائے تو شاید وہ کہیں آپ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ انہیں یہ پریشان کن اور ناپسندیدہ لگتا ہے۔ معاشرہ اس مستقبل کی طرف مسلسل بڑھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ فوج میں سپاہیوں کی جگہ روبوٹس لیے جا رہے ہیں۔ انسانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اے آئی حتیٰ کہ ہسپتالوں میں سرجریاں انجام دے رہا ہے۔ انسانوں کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ کار اسمبلی کے لیے انسانی کارکنوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانی کارکنوں کا احتجاج، وہ زیادہ تنخواہ مانگتے ہیں، وہ مزید چھٹیاں مانگتے ہیں، ان کے بہت سے مطالبات ہیں۔ لیکن ایک بار مشین خریدی جائے تو یہ دن کے 24 گھنٹے، سال کے 365 دن انتھک کام کرتی ہے۔ لہٰذا کاروباری مالکان کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہ انسانی کارکنوں کی خدمات حاصل کریں گے یا وہ اے آئی یا روبوٹک مشینوں پر انحصار کریں گے؟ معاشرہ بتدریج اس سمت میں جا رہا ہے۔ بعض شاید سوچیں تو پھر کیا لوگ آرام سے نہیں رہ پائیں گے کیونکہ انہیں کام نہیں کرنا پڑے گا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ جیسے کہ ہم اے آئی کے زمانہ میں داخل ہو چکے ہیں، ہم نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ انسانیت کا سنہری وقت یعنی اس زمین پر رہنے کا باقی وقت ختم ہو رہا ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے مایوس کن زندگی گزارنے کو کہہ رہا ہوں۔ تو پھر آج اس زمین پر رہنے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوش کون ہیں؟ وہ کس قسم کی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ ایک بار میں نے اے آئی سے کہا، مہربانی سے آسمان سے اترتے ہوئے نئے یروشلم کی ایک کمپیوٹر گرافک اینیمیشن بناؤ۔ یہ مربع ہے اور یہ آہستہ آہستہ آسمان سے نیچے آ رہا ہے، اور اسے بنانے میں 5 منٹ سے بھی کم وقت لگا۔ میں نے کمپیوٹر گرافک میں کام کرنے والے لوگوں سے پوچھا، اے آئی استعمال کیے بغیر ایسا کچھ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اور انہوں نے کہا، اس میں کم از کم چند ہفتے لگ جائیں گے۔ جو کام اے آئی 5 منٹ میں کر سکتا ہے، انسان کو اسے کرنے میں ہفتے لگ سکتے ہیں۔ میں نے اے آئی سے لکھنے کو بھی کہا۔ میں نے اے آئی سے ماں کی قربانی کے متعلق ایک نظم لکھنے کو کہا، اور یہ اتنی چھو لینے والی تھی کہ میں رو پڑا۔ چونکہ مجھے شاعری پسند ہے، اس لیے میں نے ماؤں کے بارے میں بہت سی نظمیں پڑھی ہیں، لیکن ایسی چھو لینے والی نظم میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی۔ اس طرح سے اگر میں اے آئی سے نظم لکھنے کو کہوں تو یہ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں نظم بناتا ہے۔ اگر میں اے آئی سے پوچھوں، میں سال کے آخر میں ایک تقریب میں شرکت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مہربانی سے میرے لیے ایک تقریر لکھو، تو یہ فوراً ایک تقریر تیار کر دیتا ہے، اور یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو میں کئی دن سوچنے کے بعد لکھتا ہوں۔ بس کون ایک انسان کو نوکری پر رکھے گا؟ یہ اچھی نظمیں لکھتا ہے، یہ دھن لکھنے اور موسیقی ترتیب دینے میں غیر معمولی طور پر اچھا ہے۔ آپ سب ہم ایسے زمانہ میں جی رہے ہیں۔ یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے والے اب نئی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ بس میں حیران ہوتا ہوں کہ بنی آدم کا یہ سنہری وقت کب تک رہے گا۔ بعض کہتے ہیں 10 سال، بعض کہتے ہیں 20 سال، لیکن بنی نوع انسان کے بارے میں اکثر مباحثے کسی واضح نتیجے سے عاری ہوتے ہیں۔ تاہم اے آئی چاہے کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائے، کیا یہ آسمان کی بادشاہ کو بیان کر سکتا ہے؟ جو کچھ آسمان کی بادشاہی میں ہے، کیا یہ اس کی جگہ لے سکتا ہے؟ ممکن ہے زمین کی چیزیں اے آئی سے بدلی جا سکیں، لیکن آسمان کی چیزیں ہرگز نہیں بدلیں گی۔ اسی لیے عقل مند ترین لوگ وہ ہیں جو آسمان کی بادشاہی کی تیاری کرتے اور اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک شخص 10 سالوں سے انگریزی سیکھ رہا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟
अगर आप अपने स्मार्टफोन को कोरियन में हाउ मच इज इट कहें तो ये दुरुस्त अंग्रेजी तर्जमे के साथ फौरी जवाब देता है। आपने मुस्तदी से अंग्रेजी पढ़ी और आखिरकार अंग्रेजी का मुहावरा हाउ मच इज इट सीख लिया, लेकिन जब आप एआई से पूछें तो फौरी तौर पर किसी भी जुबान में इसका तर्जुमा हो जाता है। क्या इसका सिर्फ अंग्रेजी में तर्जुमा होता है? इसका हिस्पानवी में भी तर्जुमा होता है, इसका पुर्तगाली में भी तर्जुमा होता है। हम ऐसे जमाना में रह रहे हैं जहां दर्जनों जुबानों का फौरी तर्जुमा किया जा सकता है। लिहाजा अंग्रेजी जुबान अकेडमियों के साथ क्या होगा? वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएंगी। क्या बनेनो इंसान का मुस्तकबिल हर लिहाज से रोज बरोज मजदूद और महदूद नहीं हो रहा है? मुस्तकबिल में शायद उसात्ज़ा, प्रोफेसर्स या हत्ता के स्कूलों की भी जरूरत ना रहे। ये मेरी अपनी राय नहीं है, बल्कि आज दुनिया हमारी आलमी बरादरी के मुस्तकबिल को इस तरह देखती है। इसकी वजह यह है कि अगर आप एआई से पूछें तो ये स्कूलों की निस्बत 10 से 100 गुना ज्यादा मुफस्सल मालूमात फराहम करता है। अगर आप एआई से पूछें ट्राफलगर की जंग क्या है तो ये फौरन जवाब देगा। जब आप ये दरखास्त करें कि मुझे हीरो एडमिरल यी सन सिन के बारे में बताओ तो ये उसकी पैदाइश के साल से लेकर उसकी कामयाबियों तक और हत्ता के संजो बादशाह के दौरे हुकूमत के वाकयात तक एक लम्हे में सब कुछ फराहम कर देगा। क्या तुलबा अभी उस हादसा को ढूंढेंगे? ये इस ज़मीन का मुस्तकबिल है। ताहम जब हम आसमान की बादशाही की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे मुस्तकबिल के बारे में क्या ख्याल है? आजकल लोगों के पास हर किस्म की नौकरियां हैं जो कि दिलकश लगती हैं, मगर एआई नामी निजाम की वजह से वो अपना सब कुछ गंवाने के पाबंद हैं। हमारे बारे में क्या ख्याल है? हमारे मुस्तकबिल के लिए किताब मुक़द्दस में देखें तो खुदा ने अपने प्यारे फर्जंदों के लिए सब कुछ तैयार किया है। हम समझ सकते हैं कि खुदा इब्तिदाई से अंजाम की खबर देते हैं। बाप और माँ ने हमें यह तालीमात दी ताकि अपने फर्जंदों को ज्यादा पुरमुसरत दुनिया में रहनुमाई करें। आप सब हमें इसे महज एक समाजी मसला नहीं समझना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि यह इस ज़मीन पर रहने वाले लोगों का मुस्तकबिल है। तो फिर उन लोगों के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहेंगे जो आसमान की बादशाही पर टिकी आंखों से जिंदगी गुजार रहे हैं? हमें इस पर अच्छी तरह गौर करना चाहिए। क्यों खुदा ने इसराइलियों को बियाबान में बहुत सी मुश्किलात से गुजरने दिया था? ये उनका भला करने की गर्ज से था। क्या ये किताब मुक़द्दस में नहीं लिखा है? चूंकि खुदा ने आज हमारी जिंदगियां हमारे मुस्तकबिल को और भी खुशी से बनाने और हमें अब्दी जलाल की तरफ ले जाने के मकसद से बनाई हैं, इसलिए मैं मुखलिसाना तौर पर इल्तमास करता हूं कि आसमानी खानदानी अराकीन के तौर पर हम सब सिर्फ हाल को ना देखें, बल्कि मुस्तकबिल पर निगाह करते हुए मुस्तदी से दौड़ें। हम यसाया बाब 46 आयत 10 पर एक नजर डालते हैं। यसाया बाब 46 आयत 10 में खुदा कहते हैं कि जो इब्तिदाई से अंजाम की खबर देता हूं। उन्होंने इब्तिदाई से यानी तख्लीक से ही अंजाम की खबर दी है। चूंकि खुदा इन सब बातों को जानते हैं, इसलिए वो हमें कहते हैं कि हरगिज कोई दूसरा रास्ता इख्तियार ना करना, बल्कि सिर्फ उसी राह पर चलो जिसका मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। खुदा हमें फरमाबरदारी करने पर मजबूर नहीं करना चाहते, बल्कि हमें रोशन मुस्तकबिल की बरकत की राह दिखाना चाहते हैं। फिर भी लोग सोचते हैं कि क्या मुझे सिर्फ खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए? ऐसा करने से जिंदगी कितनी कठिन और सख्त होगी। जब वो खुदा के कलाम के मफहूम को समझे बगैर इसे पढ़ते हैं तो वो गलती से सोचते हैं कि वो मजलूम, पाबंद या अपनी मर्जी के काम करने से रोके जाने की जिंदगी गुजार रहे हैं। शुरू ही से खुदा हमें पुरमुसरत जिंदगी देना चाहते हैं। खुदा हमें खूबसूरत तरीन चीजें देना चाहते हैं। इसीलिए खुदा हमें नए अहद की सच्चाई की राह दिखाते हैं।
اس لیے ہمیں پرفضل طور پر اس راہ پر چلنا چاہیے اور آسمان کے ابدی بادشاہی کا جلال حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسے زمانہ میں داخل ہو جائیں جہاں اے آئی منادی کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مستعدی سے خود کو خدا کی خوشخبری کے لیے وقف کرنے کا سنہری وقت ہے۔ اگر یہ وقت گزر جائے تو یہ تمام کردار مشینوں کو منتقل ہو جائیں گے، نہ کہ انسانوں کو۔ اس سے پہلے کہ ایسا ہو، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ ایمان رکھیں اور اپنی بہترین کوشش کریں جب آپ کو کوئی کردار اور موقع ملے۔ آیت 10 دوبارہ دیکھتے ہیں۔ جو ابتدائی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ خدا نے ہر چیز کو، یعنی تمام واقعات و حالات جو اس زمین پر رونما ہوتے ہیں، اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ ماضی میں ناولز انسان لکھتے تھے، لیکن ان دنوں اے آئی ناولز مقبول ہیں۔ آپ سب، اے آئی اب وہ کام سنبھال رہا ہے جو انسان کیا کرتے تھے۔ حال ہی میں ایک امتحان کے بارے میں ایک سنجیدہ خبر تھی جس میں اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے جوابات لکھے گئے تھے۔ جب اے آئی ٹیسٹ دیتا ہے تو یہ تقریباً بہترین سکور حاصل کر لیتا ہے۔ چونکہ اس دنیا کا سارا علم اس میں موجود ہے، اس لیے اس کے لیے کامل سکور حاصل کرنا فطری بات ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ کیسے یہ چیزیں معاشرتی مسائل کے طور پر ابھرتی رہتی ہیں، ہم حیران ہونے کے سوا نہیں رہ سکتے کہ اس زمین کی زندگی کے طالب ہونے والوں کا مستقبل کیسا ہوگا، اور آسمان کے مشتاق اور آسمان کی بادشاہی کے طالب ہونے والوں کا مستقبل کیسا ہوگا۔ میں آج یہاں اے آئی معلم کے طور پر نہیں ہوں، لیکن یہ ہمارے زمانے کی حقیقت ہے۔ علم کی کثرت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا علم جو بنی نوع انسان نے جمع کیا ہے اب کمپیوٹر میں محفوظ ہے اور اس تک اے آئی کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ماضی میں اساتذہ، پروفیسرز اور علماء کے ذریعے علم کو پہنچایا جاتا تھا، تاہم اب ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت اب جب پروفیسرز لیکچر دیتے ہیں تو طلباء اے آئی آن کرتے ہیں، فوراً چیک کرتے اور کہتے ہیں پروفیسر صاحب تاریخ تھوڑی غلط ہے، یا یہ کوئی اور شخص ہے۔ بس بعض پروفیسرز کہتے ہیں اس کی وجہ سے پروفیسر کی حیثیت سے رہنا مشکل ہے۔ ابتدائی سے خدا نے پیشتر ہی دیکھ لیا تھا کہ بنی آدم اس قسم کے زمانہ میں رہیں گے۔ اسی وجہ سے خدا روح القدس کے زمانہ میں دوسری بار اس زمین پر آئے تھے۔ آسمانی باپ اور آسمانی ماں نے تمام بنی آدم کو دنیاوی لالچ، دنیاوی معرفت اور دنیاوی فخر کی بجائے زیادہ آسمانی انعامات جمع کرنے کا موقع بخشا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں بخشا ہے؟ اسی لیے خدا نے ہمارے روشن مستقبل کے لیے مکاشفہ باب 22 تمام بنی نوع انسان کو پہنچایا ہے۔ باب 22 آیت 17۔ اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ ہمارے روشن مستقبل کے لیے خدا اس زمین پر روح اور دلہن کے طور پر آئے ہیں۔ خدا نے تمام بنی آدم کو روح اور دلہن کے پاس یہ کہتے ہوئے آنے کی دعوت دی ہے کہ اگر تم پیاسے ہو، اگر تم تھکے ہوئے ہو، اگر تم زندگی سے تنگ ہو، یا اگر سچائی کے مشتاق ہو، تو تم جو بھی ہو مہربانی سے میرے پاس آؤ۔ اس زمین کا مستقبل کسی دن اپنی حدود ظاہر کرے گا، تاہم آسمان کی بادشاہی کا مستقبل ایسا دائرہ نہیں ہے جس پر اے آئی قبضہ کر سکے۔ وہ زمانہ ضرور آئے گا جب صرف آسمان کی بادشاہی کی امید رکھنے والے اور اس کی تیاری کرنے والے ہی بچ پائیں گے۔ ہم دوسرے کرنتھیوں کی کتاب باب 3 آیت 6 سے دیکھتے ہیں۔
बाब 3 आयत 6। जिसने हमको, उन्होंने हमें कैसा बनाया है, नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। खुदा नए अहद के वसीला किस किस्म का मुस्तकबिल बनी आदम पर खोलना चाहते हैं? वहां ना मौत होगी, ना मातम, ना गम, ना आहो नाला, ना दर्द, बल्कि सिर्फ अब्दिल अज़द होगी। खुदा ने हमें नए अहद से आगाह किया है ताकि हमें एक ऐसा जहान बख्शे जहां सिर्फ अब्दी और दायमी जलाल जाहिर होगा। ताहम दुनिया के लोग खाने और दीगर उमूर को ज्यादा जरूरी समझते हैं, इसलिए वो इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं देते। अपने हकीकी मुस्तकबिल की खातिर अगर हम अपना एक छोटा सा नाकाफी हिस्सा यानी अपनी जिंदगियों का 99% दुनियावी उमूर के लिए वक्फ कर रहे हैं और अपने बकिया वक्त का सिर्फ 1% उन कामों के लिए जो हकीकी मायनों में अहम है, तो मेरा मानना है कि ये वो लम्हा है जब हमें मुस्तकबिल के हवाले से अपनी अक़दार पर नजरसानी और गौर करना चाहिए। खुदा ने हमें नए अहद के खादिम क्यों बनाया है? हमें ऐसी दुनिया में ले जाने की खुदा की अजीम मर्जी है जहां नए अहद के वसीला फिर मौत नहीं होगी। हमें एक ऐसी दुनिया बख्शने के लिए जहां कोई दर्द नहीं है और जहां तमाम दुख, रंजीदगी, गम और अफसोस जिनका हमने इस ज़मीन पर तजुर्बा किया मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। खुदा हमें याद दिलाते हैं कि नए अहद के खादिम बनो और नए अहद की सच्चाई का सब लोगों में ऐलान करो। हम मुकाशफा की किताब बाब 21 आयत 4 पर एक नजर डालते हैं। आयत 4 देखते हैं। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, मैं, वो क्या कर रहा है? सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, उसने क्या कहा था? लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। खुदा ने हमें नए अहद की सच्चाई में आने की हिदायत दी है ताकि फजल की दुनिया को खोलें जहां ना मौत है, ना मातम, ना आहो नाला, ना दर्द। क्या रूह और दुल्हन बनिनो इंसान को मेरे पास आओ कहकर बुला नहीं रहे हैं? चूंकि हम बहुत मसरूफ हैं, फुर्सत नहीं मिलती और रूहानी सोच का वक्त या मौका नहीं होता, फिर भी क्या हम आज इस उम्मीद और तवक्का के साथ नहीं जी रहे कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा? तब हम खुद से पूछते हैं, मैं मुस्तकबिल में कैसा हूंगा या मुस्तकबिल में मेरी जिंदगी कैसी होगी? जब मुस्तकबिल का सवाल हो तो हमें एक बार फिर ईमान की राह का जायजा लेना चाहिए जिस पर हम चल रहे हैं। इस ज़मीन के मुस्तकबिल पर नजरें जमाकर चलने वाले लोग हदूद का सामना करेंगे और वक्त के साथ रुक जाएंगे। यहां तक कि अगर इस ज़मीन पर माहौल ज्यादा बेहतर हो जाए तो भी ये हमेशा हमारा नहीं रह सकता। अगरचे इस दुनिया में हमारा मुस्तकबिल 70 या 80 साल बाद हमारी मौत पर खत्म हो जाता है, आसमान की बादशाही में हमारे मुस्तकबिल के बारे में क्या ख्याल है? ये अब्दी और लाजवाल मुस्तकबिल है। ये ऐसी दुनिया है जहां ना मौत है, ना मातम। एक ऐसी दुनिया जहां हमेशा खुशी और इत्मीनान है। ऐसी दुनिया जहां हर रोज नई चीजें तख्लीक की जाती हैं और ऐसी दुनिया जहां ना तो दर्द है और ना ही गम। खुदा खुद इस ज़मीन पर नए अहद की सच्चाई जाहिर करने के लिए आए थे ताकि हमें ऐसी बेशकीमत दुनिया बख्शें। इसके बावजूद हम कहते हैं, मैंने ये पादरी से सुना है, मैंने ये यूट्यूब पर देखा है और मुझे इसके बारे में किताब मुक़द्दस के मुताला के दौरान मालूम हुआ है, बस मैं मार्फत से मामूर हूँ। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शैतान को इस सच्चाई को छीन लेने से रोकने की गर्ज से हमारे बाप और माँ ने इसे तमसीलों, नबूवत और तारीख में यानी कई तहों में लपेट कर छुपाया।
تاکہ اس کا اصل مفہوم تمام لوگوں سے پوشیدہ رہے، ماں سوائے آسمانی فرزندوں کے۔ اس لیے شاگردوں نے یسوع سے کہا، یہ آسان ہوگا اگر آپ صاف صاف بتا دیں کہ الف الف ہے اور بے بے ہے۔ اس کے بجائے آپ گول مول باتیں کرتے رہتے ہیں جس سے لوگ حیران ہوتے ہیں، کیا یہ وہ ہے یا وہ یہ ہے؟ انہوں نے پوچھا، آپ تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتے ہیں کہ لوگ نہ سمجھ سکیں؟ انہوں نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی۔ ہمیں ایسے خاص استحقاق اور فضل بخشے گئے ہیں اور خدا کا فضل کام کر رہا ہے۔ ہمیں اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، شکر گزاری میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور بغیر ایمان کے محض چرچ نہیں جانا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں کہ یہ نیا سال ایسا سال بنے جس میں ہم اپنا دل، جان، دماغ اور قوت خدا، پڑوسیوں، بھائیوں اور بہنوں اور خوشخبری سے محبت کے لیے وقف کر دیں اور اس کے ذریعے ایک نئے مستقبل کی طرف بڑھ سکیں۔ ہم باب 22 کی طرف جاتے ہیں۔ اگرچہ خدا نے ہمارے لیے بہت سی شاندار چیزیں ترتیب دیں اور تیار کی ہیں، تو بھی بعض اوقات بعض لوگوں میں ان چیزوں پر ایمان نہیں ہوتا اور وہ صرف اپنے موجودہ حالات کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر واقعی مایوسی ہوتی ہے۔ باب 22 آیت 1۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے پار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ آپ سب، ایسا مستقبل ہمارا مستقبل ہے۔ چونکہ یہ کتاب مقدس میں درج ہے تو ہمیں اسے محض ایک اندراج نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ہمارے بارے میں نبوت ہے۔ اس نبوت کے مرکزی کردار کے طور پر کیا آج ہم واقعی خدا کی نبوت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمیں لمحہ بھر کے لیے اس معاملے پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ خدا نے محنت کی، مستعدی سے کام کیا اور اپنی پوری توجہ ہمارے روشن مستقبل کی تیاری پر مرکوز کر دی۔ پھر بھی کیا ہوگا اگر ان کے فرزند غلط کاموں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں اور اپنے دلوں کو آخرکار تباہ ہونے والی چیزوں میں بھسم کریں؟ میرا ماننا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے پولس رسول نے دوسرے کرنتھیوں باب 4 میں ایک اہم پیغام چھوڑا ہے۔ ہم دوسرے کرنتھیوں کی کتاب باب 4 کی طرف جاتے ہیں۔ باب 4 آیت 16۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نہیں ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت یعنی چھوٹی سی مصیبتیں ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ ہم کس پر نظر کرتے ہیں؟ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں۔ اندیکھی چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ آسمان کی بادشاہی کی چیزوں کو ظاہر نہیں کرتی ہیں؟ کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں، مگر اندیکھی چیزیں کیسی ہیں؟ ابدی ہیں۔ اگر ہم اس مستقبل کو جانیں جو خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے اور اس فہم کے ساتھ آج زندگی گزاریں، تو ہماری زندگی چاہے کتنی ہی دشوار اور تھکا دینے والی ہو، وہ ہمیں بالکل بوجھ نہیں لگے گی۔ جلالی دنیا جس کو ہم میراث میں پائیں گے اور جلالی وعدے ہمارے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ہمیں ان وعدوں کو کتاب مقدس میں درج محض تحریری کلمات نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سب حقیقت بن جائے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ آپ ایمان کے ساتھ پرفضل طور پر نئے سال کا خیر مقدم کریں جسے باپ اور ماں نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ عبرانیوں باب 11 میں ایمان کے بارے میں بہت سے واقعات درج ہیں۔
ہم عبرانیوں باب 11 آیت 6 سے دیکھتے ہیں۔ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ کیا یہ اسی طرح نہیں لکھا ہے؟ اس دنیا کے لیے ایک مستقبل ہے، لیکن خدا نے آسمانی فرزندوں کے لیے بھی مستقبل کی منصوبہ بندی اور تیاری کی ہے۔ ہمیں اس مستقبل پر پختہ ایمان رکھنے والے بننا چاہیے۔ ابتدائی کلیسا کے مقدسین نے شدید اذیتیں برداشت کیں۔ بعض اوقات انہیں رومی ایمفی تھیٹرز میں شیروں کی خوراک بنایا جاتا، اور بعض اوقات انسانی مچھلوں کے طور پر جلا کر ہلاک کیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود انہیں اپنی زندگیوں پر پچھتاوا نہیں تھا۔ کیا وجہ تھی؟ کیا یہ خدا کے وعدہ کردہ مستقبل کی وجہ سے نہیں تھا؟ اس کی وجہ ان کا ایمان تھا۔ مستقبل پر ایمان نہ رکھنے والے اکثر خود کو ایمان کی صحیح زندگی گزارنے سے قاصر پاتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں۔ 2026 میں خدا کو خوش کریں۔ ہمارا حقیقی مستقبل آسمان کی پرفضل اور جلالی بادشاہی ہے، جہاں نہ تو موت ہے اور نہ ہی درد۔ جیسا کہ پہلے کرنتھیوں باب 2 میں لکھا ہے، یہ ایمان کا وقت ہے جس میں ہم خدائے الوہیم کے جلال کا خیال کرتے ہوئے دلیری سے آگے بڑھیں، جنہوں نے ماورائے جہان میں ایک ابدی مستقبل تیار کیا ہے، جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں آیا ہے۔ جیسے جیسے مستقبل پر ہمارا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، ہماری عمل کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے اگر کسی کا مستقبل پر ایمان یشوا کی طرح مضبوط ہو؟ وہ یریحو کے بظاہر ناقابل تسخیر قلعے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہہ پائیں گے کہ وہ تو ہماری خوراک ہیں۔ یشوا فتح مند مستقبل پر ایمان رکھتا تھا جو خدا نے ان کے لیے تیار کیا تھا۔ چونکہ دوسروں نے اس مستقبل پر یقین نہیں کیا تھا جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا وہ بہت بڑے ہیں، ہم ٹڈوں کی مانند ہیں اور وہ جنات کی مانند ہیں۔ یہ ان لوگوں کی طرف سے کہی گئی باتیں تھیں جو خدا کے تیار کردہ مستقبل پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ چونکہ ان کا ایمان ملک کنعان میں داخل ہونے کے لائق نہیں تھا، اس لیے وہ سب ہلاک ہو گئے اور آخر میں بیابان میں گر پڑے۔ مثال کے طور پر ان کی صورتحال کو ظاہر کرتے ہوئے پہلا کرنتھیوں باب 10 ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ان کی مانند نہ بنیں۔ ان کی طرح بے وقوف نہ بنو جو خدا کے تیار کردہ مستقبل پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیا یہی وجہ نہیں کہ یہ سب باتیں ہمارے لیے کتاب مقدس میں درج کی گئی ہیں؟ اس زمین پر رہنے والوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو پھر ہم کیا مستقبل ڈھونڈتے ہیں؟ کس قسم کا مستقبل ہمارا منتظر ہے؟ یشوا اور کالب کو اپنے مستقبل پر پختہ یقین تھا، اسی لیے ان میں سے صرف 2 لوگ ہی دوسروں کے سامنے ثابت قدم رہے اور کہا وہ تو ہماری خوراک ہے، خدا ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کی حفاظت ختم ہو گئی ہے۔ کیا یہ ان کا غیر متزلزل ایمان نہیں تھا جس نے انہیں پرسکون اور پورے اعتمادی سے بات کرنے کی اجازت دی تھی؟ ہمارے پیارے صیون کے خاندانی اراکین، میں خلوص دل سے کہتا ہوں کہ سال 2026 میں ہم سب آسمانی خاندان کے طور پر خدا کے تیار کردہ مستقبل پر اور اس ماحول پر جو انہوں نے ہماری خاطر قائم کیا ہے ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ نے زیادہ فضل پایا ہے، میں آج کا واعظ ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔